بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ اللہب کی پہلی دو آیات ہم پڑھ چکے تھے۔ آج سورۃ اللہب کی آیت نمبر 3 سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سیصلی، یہ جو سین زبر سا ہے، سا یہ فعل مضارع سے پہلے آتا ہے، اور یسلا جو ہے لفظی طور پہ یسلا کا معنی ہے وہ داخل ہوتا ہے یا ہوگا۔ یسلا وہ داخل ہوتا ہے یا ہوگا، یہ اصول بھی اگر ہو سکے تو ذہن میں رکھ لیجئے۔ جس طرح سے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ فعل مضارع کا معنی ہوتا ہے یا ہوگا ہوتا ہے، لیکن جب اس سے پہلے لم لگتا ہے تو اس کا معنی ماضی کا ہو جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ اسی طرح سے جب فعل مضارع سے پہلے سین زبر سا لگ جاتا ہے تو یہ اس کا ایک معنی بنا دیتا ہے۔ پہلے تو دو معنی ہوتے ہیں، ہوتا ہے یا ہوگا۔ سا کے آ جانے سے صرف ہوگا والا معنی، مستقبل والا معنی ہوتا ہے۔ سا کا اپنا معنی جو ہے وہ جلد ہی یا ان قریب۔ سا یا سوفا ایک ہی معنی ہے، سوفا کا معنی بھی اور سا کا معنی ایک ہی ہے، یعنی جلد ہی یا ان قریب۔ اور یسلا تو فعل مضارع ہے، تو سا آ جانے سے معنی یسلا کا یہ ہوگا کہ وہ داخل ہوگا۔ ویسے یسلا کا معنی وہ داخل ہوتا ہے یا ہوگا۔ سا یسلا جلد ہی وہ داخل ہوگا، یا ان قریب وہ داخل ہوگا۔ سا یسلا جلد ہی وہ داخل ہوگا۔ وہ کون؟ یہ جس کا تذکرہ پیچھے گزرا ہے، ابو لہب کا، جس کو نہ اس کے مال نے کوئی فائدہ دیا اور وہ خود برباد اور ہلاک ہو گیا، اور دنیا میں بھی وہ برباد ہلاک تو ہوا، جو اس کو ایک بیماری نے آ لیا، اور وہ کیونکہ وبائی بیماری تھی اس کی وجہ سے کوئی اس کو دفنانے کو تیار نہیں تھا، اس کے اپنے بیٹے بھی، اور اس طرح سے وہ ذلت آمیز موت جو ہے وہ مرا، برباد ہو گیا۔ اور اس کی اس بربادی میں نہ اس کے مال نے اس کو کوئی فائدہ دیا، نہ وہ جو اس کی کوئی سرداری تھی، جو شان و شوکت تھی، وہ اس کے کوئی کام آئی۔ اور یہ تو تھا دنیا کا انجام۔ ابھی آخرت میں سیصلا جلد ہی وہ داخل ہوگا، ان قریب وہ داخل ہوگا، نارن آگ میں، نار مانا آگ، نارن آگ، ذاتا لہب، لہب کا معنی تو آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ لہب کا معنی شعلہ۔ ذاتا جو ہے یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ذی عقل، ذی شعور۔ یہ جو زی والا سابقہ ہے یہ وہی سابقہ ہے یہاں پر۔ تو زی والا جو سابقہ اردو میں تو اردو میں بھی ویسے ہم دو طرح سے استعمال کرتے ہیں، زو کے معنی طور پر بھی، جیسے زو معنی الفاظ، اور زی کے طور پر بھی۔ تو یہ اس کی اصل میں 3 صورتیں ہوتی ہیں، زا، زو اور زی۔ تو زا بھی ہو سکتا ہے، زو بھی ہو سکتا ہے، اور زی بھی۔ زا اس کی نصب والی حالت ہے، زو پیش والی حالت ہے، اور زی زیر والی حالت ہے۔ مختلف جگہ پہ گرامر کے اصولوں کے مطابق اس کا پھر اعراب جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہے ذاتا، تو زا کی یہ مؤنث ہے، زا والا، جیسے زی شعور، شعور والا، زی عقل، عقل والا، ایسے ہی یہ زا لہب مذکر ہوتا ہے تو زا لہب، لیکن کیونکہ نار جو ہے وہ مؤنث ہے عربی میں، عربی زبان میں نار مؤنث ہے، اردو میں بھی ہم آگ کو مؤنث کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ تو مؤنث ہونے کی وجہ سے زا کی بھی مؤنث اس میں تا تانیث کی لگی، زا جو ہے وہ ذاتا بن گیا۔ تو ذاتا کا معنی والی، نارن آگ، ذاتا والی، کیا والی؟ لہب شعلہ، ذاتا لہب شعلے والی یا شعلوں والی۔ سیصلا جلد ہی وہ داخل ہوگا، ان قریب وہ داخل ہوگا، نارن آگ میں، ذاتا لہب شعلوں والی، یا شعلے مارتی ہوئی بھی اس کا ترجمہ کرتے ہیں، بھڑکتی ہوئی بھی کرتے ہیں۔ لفظی طور پہ ذاتا والی، لہب شعلہ، ذاتا لہب شعلوں والی۔ تو جلد ہی وہ داخل ہوگا شعلوں والی آگ میں، پھر اکیلا نہیں جائے گا وہ۔ وامرأتہ، واو اور، امرأتن عورت، امرأتن عورت، اور یہاں مراد ہے بیوی، اس کی، وامرأتہ اور اس کی بیوی بھی، کیونکہ جس طرح سے یہ خود
حالانکہ رشتے میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا ابو لہب، لیکن دشمن اسلام ہونے کی وجہ سے اس کی وہ ہر چیز برباد ہو گئی، سرداری بھی، مال بھی، شان و شوکت بھی، اور دنیا میں بھی برباد ہوا اور آخرت میں بھی یہ برباد ہوگا۔ تو اپنے اس اسلام دشمنی میں یہ اکیلا نہیں تھا، اس کی بیوی جس کی کنیت ام جمیل تھی اور وہ ابو سفیان کی بہن تھی، وہ بھی اسلام دشمنی میں اس کا پورا ساتھ دیتی۔ بلکہ بہت ساری روایات ہیں کہ ایک تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں لوگوں کے پاس بہت زیادہ کیا کرتی تھی جا کے، اور اسی طرح ایک دفعہ جب یہ بلکہ سورہ اللہب نازل ہوئی تو اس نے سنا کہ اس طرح سے کوئی آیات نازل ہوئی ہیں جس میں میرے خاوند کا اور میرا ذکر آیا ہے، تو آ کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے بیت اللہ شریف میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کے ساتھ، اس نے ہاتھ میں ایک نوکدار پتھر پکڑا ہوا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ نعوذ باللہ کہنے لگی کہ مزمم نے ہماری حجم کی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کہنے کی بجائے اس نے یہ گستاخی کی، کہنے لگی کہ مزمم، جان بوجھ کے نام بگاڑ کے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مانا ہے تعریف کیا گیا، تو وہ اس کو محمد کی بجائے مزمم کہہ رہی تھی، یعنی مذمت کیا گیا۔ تو اس طرح کی ان حرکتوں کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی جو اسلام دشمنی تھی اس کو بھی اس کے میاں کے ساتھ ہی آپ اس کے انجام کا بھی ذکر فرما دیا کہ ابو لہب جو ہے وہ صرف خود نہیں جائے گا شعلوں والی آگ میں، بلکہ اس کی بیوی بھی جائے گی۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی معروف ہے روایات میں کہ یہ کیونکہ لکڑیاں جو اکٹھی کر کے لاتی تھی چولہا جلانے کے لیے، ان میں سے جو کانٹے نکلتے تھے لکڑیاں جلا لیتی اور کانٹے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں پھینکتی تاکہ آپ کو اس سے تکلیف پہنچے، یہ بھی روایت بعض مفسرین نے بیان کی ہے۔ تو بہرحال اس کی وہ جو بد زبانی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، اور یہ جو اس کی حرکتیں تھیں اسلام دشمنی میں اپنے خاوند کی مدد کے حوالے سے، اس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کے ساتھ اس کی بیوی کے انجام کو بھی یہاں پہ بیان فرما دیا کہ وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، یعنی ابو لہب اکیلا شعلوں والی آگ میں نہیں جائے گا بلکہ اس کی بیوی بھی جائے گی، وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی۔ اور وہ کون بیوی؟ حمالۃ الحطب، حمالۃ، یہ مبالغے کا صیغہ ہے حاملۃ سے، حاملہ اٹھانے والی، حمالہ بہت زیادہ اٹھانے والی، الحطب، حطب کا معنی ہوتا ہے لکڑی، خشک لکڑی کو حطب کہتے ہیں۔ حمالۃ الحطب، اٹھانے والی لکڑیوں کو۔ ویسے تو حطب لکڑی ہے، لیکن صرف ایک لکڑی اٹھانا مراد تو نہیں ہے، مراد اس سے وہ جو لکڑیاں اٹھانے کا اس کا کام تھا وہ ہے کہ حمالۃ الحطب، اٹھانے والی لکڑیوں کو۔ اب یہ لکڑیاں اٹھانے کے حوالے سے بھی مختلف مفسرین مختلف تفسیر بیان کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ جہنم میں اس کی لکڑیاں اٹھانا مراد ہے، اللہ کے امر سے جب اس کا خاوند جو ہے وہ جل رہا ہوگا جہنم میں، تو اس عذاب کے اندر ایک یہ بھی عذاب ہوگا، یہ خود بھی جل رہی ہوگی، کہ یہ لکڑیاں اٹھا اٹھا کے اپنے اس آگ میں ڈالے گی جس میں اس کا خاوند جل رہا ہوگا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہی اس اشارہ ہے جو وہ دنیا میں لکڑیاں اٹھا کے لاتی تھی اور اس میں سے کانٹے نکال کے آپ کے راستے میں پھینکتی تھی، اس وجہ سے اس کو لکڑیاں اٹھانے والی کہا گیا ہے۔ تو بہرحال بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ عربی کے اندر محاورہ ہے کہ حمالۃ الحطب، اس عورت کو کہا جاتا ہے جو بہت زیادہ چولیاں کرے اور غیبتیں کرے اور لوگوں کے پاس جا کے کسی کی برائیاں بیان کرے، تو اس کو بھی حمالۃ الحطب کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے لیے جہنم کی لکڑیاں اکٹھی کر رہی ہے لوگوں کے پاس کسی کی برائیاں بیان کر کے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں کرتی تھی اس لیے اس کو حمالۃ الحطب کہا گیا ہے۔ بہرحال یہ ساری تو تفسیر ہے، لفظی طور پہ جو معنی ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حمالۃ الحطب، اٹھانے والی لکڑیوں کو، تو وہ بیوی اور امراۃ اور اس کی بیوی بھی حمالۃ الحطب، اٹھانے والی لکڑیوں کو۔ فی جید ہا، فی معنی میں، پہلے بھی ہم یہ فی کا لفظ تو آ چکا ہے، فی کا معنی میں، جید، جید کہتے ہیں گردن کو، یہ گردن ہے اسے جید کہا جاتا ہے۔ ہا اس کی، یہ ہو کی مؤنث ہے، ہو، ہا الٹا پیش ہو جو ہوتا ہے وہ مذکر کے لیے ہوتا ہے اس کا، تو یہ ہا
زبر الف ہا جو ہے یہ مؤنث کے لیے آتا ہے اور اس کا معنی بھی اس کا ہوتا ہے، لیکن یہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے. تو فی جیدہا اس کی گردن میں. اب دیکھیں میں اگر یہ اتنی وضاحت کرتا ہوں کہ جی ہو مذکر کے لیے ہے، ہا مؤنث کے لیے ہے، اس کا معنی سمجھنے میں کتنا اس کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر یہاں پہ جیدہ ہو جائے تو اس سے مراد پھر اس کی بیوی نہیں ہوگی بلکہ وہ ابو لہب ہوگا، کیونکہ وہ مذکر ہے. جب ہا کی ضمیر مؤنث آئی ہے تو لازمی بات ہے کہ بھئی ہا سے مراد اس کی بیوی ہے. تو اس لیے ان چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے کہ تاکہ آپ صحیح طور پر ترجمے کو سمجھ سکیں کہ یہاں وہ سے مراد ہے کون، کوئی بندہ ہے یا عورت ہے. اگر عورت ہے تو وہ کون سی ہے. تو فی جیدہا، فی میں جید گردن ہا اس کی، فی جیدہا اس کی گردن میں، یعنی وہ جو ابو لہب کی بیوی ہے جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے اس کی گردن میں حبل، حبل کہتے ہیں رسی کو. جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. تو حبل معنی رسی. من مسد، من سے مسد منج، عام طور پہ ہماری منج کی رسی جو ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے. ویسے کھجور کے خشک پتوں کی جو رسی بٹی جاتی تھی اس کو بھی مسد کہتے تھے. اور عام طور پہ کوئی بھی کسی بھی چیز سے بٹی ہوئی رسی جس کے ذریعے سے ڈول کنویں میں ڈالا جاتا تھا اس رسی کو بھی مسد کہا جاتا تھا، وہ جس چیز کی بھی ہو. لیکن عام طور پہ معنی مسد کا کیونکہ خشک کھجور کے پتوں کی رسی یا جو منج ہے اس کو کہا جاتا ہے. آپ بغیر قرآن پاک کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کسی کے ساتھ ہو جائیں قرآن پاک پہ تاکہ الفاظ بھی دیکھیں آپ. تو فی جیدہا اس کی گردن میں حبل رسی ہوگی، من مسد منج سے. اب یہ رسی کون سی ہوگی، کہاں پر ہوگی، اس کی بھی مختلف تفسیریں بیان ہوئی ہیں. ایک تو سمپل یہ ہے کہ جہنم میں سزا کے طور پر اس کی گردن میں آگ کی رسی ڈالی جائے گی، وہ مراد ہے اس سے. بعض مفسرین یہ کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ رسی ہے جو عام طور پر وہ اپنے ساتھ رکھتی تھی، اپنے کندھے پر رکھتی تھی، کیونکہ اس کا عمومی کام جو تھا وہ لکڑیاں اٹھانا تھا. اچھا، لکڑیاں اٹھانے کے حوالے سے بھی ایک اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس کو لکڑیاں اٹھانے کا اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تانا مارا ہے. اور تانا کیوں مارا ہے؟ کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یتیمی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محتاجی تھی اس کا تانا دیا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اللہ تعالیٰ نے اس تانے کے جواب میں اس کو جو اس کا کام تھا لکڑیاں اٹھانا تو اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور جواب دیا ہے ان تانوں کا جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا کرتی تھی. تو بہرحال یہاں پر جو منج کی رسی ہے اس سے ایک مراد یہ ہے کہ وہ جو رسی ہر وقت اپنے پاس رکھتی تھی اور اس رسی میں جہاں بھی اس کو لکڑیاں ملتی وہ پھر لکڑیاں باندھ لیتی. بعض نے یہ بھی روایت بیان کی ہے کہ اس کی موت جب واقع ہوئی تو یہ پہاڑ پر لکڑیاں چن رہی تھی، تو جب اس نے لکڑیوں کا گٹھا بنا لیا، بنا کے اس کو، کیونکہ اس کے اندر اس نے کوئی جسے پنجابی میں رشک پایا کہتے ہیں اس طرح کی گانٹھ ڈالی ہوئی تھی، گرہ ڈالی ہوئی تھی، تو اٹھا کے جب اترنے لگی پہاڑ سے تو پاؤں پھسلا اور لکڑیاں بھی کھل گئیں اور وہ رسی اس کے گلے میں پڑ کے اس کو گلا گھٹ گیا اس کا. اسی طرح سے اس کی موت واقع ہوئی. یہ بھی ایک روایت بیان کی جاتی ہے. اور وہ پھر مفسرین کہتے ہیں کہ وہ جو رسی اس کے گلے میں جیسے گلا اس کا گھٹا اور وہ مر گئی، قیامت کے روز بھی اسی طرح سے اٹھے گی، اس کے گلے میں منج کی رسی ہوگی اور جہنم میں بھی اسی طرح سے وہ گلے میں رسی کے ساتھ ہی جلے گی. بہرحال یہ مختلف تفاسیر ہیں، ترجمے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہم نے کیونکہ بنیادی طور پر ترجمہ سمجھنا ہے. فی جیدہا اس کی گردن میں حبل رسی ہوگی، من مسد منج سے. آج جو 3 آیات پڑھی ہیں میں ان کو دہرانے لگا ہوں، بہت زیادہ دھیان سے دیکھیے گا. کوشش کیا کریں کہ ایک ہی دفعہ جب میں پڑھاتا ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے، پھر جب آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہی سن کے یاد ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سیسلا جلد ہی وہ داخل ہوگا، جلد ہی، یسلا وہ داخل ہوگا، نارن آگ میں، ذاتا والی لہب شولہ، ذاتا لہب شولوں والی، جلدی وہ داخل ہوگا شولوں والی آگ میں. وامرأتہ اور بیوی اس کی، اور امرأتن بیوی ہو اس کی.
وامرأتہ اور بیوی اس کی حمالۃ الحطب اٹھانے والی، حمالۃ اٹھانے والی، الحطب لکڑیوں کو، فی جیدہا اس کی گردن میں، فی میں جید گردن، ہا اس کی، فی جیدہا اس کی گردن میں، حبل رسی ہوگی، من مسد من سے،